جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد البلايا على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ دوستو، جیتے جی کچھ قدر ہوتی نہیں انسان کی، وفائیں یاد آتی ہیں مر جانے کے۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جلال الدین محمد اکبر۔ جلال الدین محمد اکبر کو اپنے طرز حکمرانی میں بڑا ناز تھا۔ جلال الدین محمد اکبر سے پہلے اس کے باپ شاہ ہمایوں کے زمانے میں اور اس کے دادا ظہیر الدین بابر کے زمانے میں مغل بادشاہوں کے قلعوں پر بڑے بڑے دروازے اور بڑی بڑی فسیلیں ہوتی۔ اگر آپ آج بھی لاہور کے قلعہ کو دیکھیں تو اس کے گرد فسیلے ہیں اور دیواروں میں توپوں کے لیے کھڑے کرنے کی جگہ ہیں جہاں پر دشمن پر گولہ باری کر کے اس کو بھگایا جاتا ہے۔ جلال الدین اکبر بادشاہ نے اپنے لیے دارالحکومت تعمیر کیا آگرے میں، اور لال قلعہ آگرے کے گرد کوئی فسیل نہ بنائی، کوئی دیوار نہ بنائی، کوئی پہرے دار نہ بنائی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا قلعہ ہے جس کی کوئی فصیل نہیں۔ ایران کے سفیر نے اس کی افتتاحی تقریر میں کہا یہ عجیب قلعہ ہے جس کے گرد نہ توپ نہ بھالا نہ فصیل نہ سپاہی۔ تو جلال الدین اکبر نے کہا کہ میری ایک فصیل ہمالیہ کا پہاڑ ہے، ایک فصیل بحر عرب ہے، اس لیے کہ مجھے اگر میرے سپاہیوں نے بچانا ہے تو میری حکمرانی اور بادشاہ کے لوگوں کو معلوم ہو کہ میں آگرے میں موجود ہوں اور پھر دشمن چل کے آ جائے تو مجھ سے بڑا بے غیرت ہو۔ میرے محترم دوستو، اس خوبصورت خدا کے گھر میں جب اس کی تعمیر شروع ہوئی تو جانشین شیخ التفسیر امام الہدیٰ
حضرت مرشد پاک حضرت اقدس مولانا عبید الانور رحمۃ اللہ علیہ نماز عصر حضرت نے یہاں آگے پڑھا. یہ محلے کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا جس کے ایک کونے میں 2 صفوں کے ساتھ مولانا قاری عبداللہ یابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنگ بنیاد کے لیے ایک چھوٹا سا گڑھا بنوایا. میری عمر 6-7 برس اور میں اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس مقام پر تھا. تو حضرت نے مجھے حکم دیا کہ آپ چند آیات قرآن تلاوت. پھر یہ مسجد بنی بڑی اور دور دور سے لوگ آ کر نماز جمعۃ المبارک کی سعادت حاصل. میرے محترم دوستو، حضرت قاری عبداللہ یابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیب اسلام حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اصغر اور حضرت قاسمی صاحب نے بڑا بھائی ہونے کے ناطے قاری عبداللہ یابر صاحب کی تربیت اور سرپرستی میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں. میرے محترم دوست، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تو مرکز حیات شیراولی سے تھا ہی، لیکن اصل کمال حضرت کی اہلیہ مرحومہ کا پیش ہے. اور قاری صاحب تو شیراولی کے مرید تھے، لیکن ان کی اہلیہ مرحومہ حضرت مولانا عبید اللہ انور کی روحانی بیٹی تھی. اور ان میں ایسے باکمال اوصاف تھے جن اوصاف کو وفاداری کہتے ہیں. بے شک وفا اور حیا یہ عورت کے 2 گن ہیں. جس عورت میں یہ 2 گن پیدا ہو جائیں اس سے زیادہ کامیاب ہوئے. میرے محترم دوستو، حضرت قاری عبداللہ یابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ضیاء القاسمی نے استقامت اور کردار کی بنیاد پر لوگوں کو دلوں میں کر دیا. آج ہمارے عزیز اگر انہی اتوار پر اپنے انداز کو استوار کریں گے تو انشاءاللہ اس مسجد میں تل دھرنے کو جگہ باقی ہے. مولوی نام ہے، مولوی کا مطلب ہے اللہ والا. آج یہاں حاضری کے وقت بہت سے وسوسے، خدشے، تحفظات ذہن میں آئے، لیکن پھر دل نے کہا اپنے سے اپناہٹ
دنیا کو اکتاہٹ سے بچاتا ہے۔ تو آج فقیر اپنے پودوں کو پانی دینے کے لیے حاضر ہے۔ میرے محترم دوست، نسبت تب تلک باقی رہتی ہے جب انداز نسبت باقی، اور اگر انداز نسبت کو پامال کر دیا جائے تو پھر کچھ باقی نہیں۔ آج ہماری یہاں پر حاضری اس امید کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک اس باغ میں پھر سے خوشبودار پودے پیدا کرے۔ آمین۔ میرے محترم دوست، حق تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ نے دنیا میں کامیابی کے لیے دو اصول قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ اللہ کا، لیکن اللہ پاک اندھے نہیں ہے۔ اللہ پاک لوگوں کے اطوار کو دیکھ کر ایک مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے، اور اگر کسی کے اطوار، کسی کے لیل و نہار ایسے ہوں کہ معاملات میں وہ خوشبو نہ آئے جو اس پودے کا حق ہے، تو اللہ پاک اس سے نگاہ کرم پھیر لیتے۔ رفقائے محترم، آج اس جگہ پر آ کر شدت سے یہ احساس ہوا کہ پھل پھول دے پھل پات لے، پھل پھول دے پھل پات لے، دکھ درد دے آفات لے، سودا کیا خوب لقد ہے اس ہاتھ کو اس ہاتھ۔ میرے محترم دوست، آج حضرت قاری صاحب کے صاحبزادے اور پوتے یہاں مسکرا رہے ہیں، لیکن حقیقی مسکراہٹ وفا اور انداز میں وفا ہی سب کچھ۔ میرے محترم دوست، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، ان کے صاحبزادے حضرت حافظ صاحب کی دوستی ایک ہندو برہمن کی اولاد سے تھی۔ تو ایک دن حافظ محمد احمد جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے صاحبزادے تھے، ان کو ان کے استاذ نے کہا، بیٹا آپ ہمارے استاذ زادے ہیں، آپ ہندو برہمنوں کے ساتھ مت کھیلیں۔ انہوں نے کہا استاد جی میری تو بچپن سے دوست ہے۔ کہا بچپن ختم ہو گیا، اب آپ کی داڑھی آ رہی ہے، اب آپ اپنے لیے نہیں اپنے باپ کے لیے جیتے۔ جو آپ کے باپ کا طرز عمل ہے، جو آپ کے باپ کا طریقہ ہے، جو آپ کے باپ کی وراثت ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق یہی الفاظ میں صاحبزادہ گرامی قدر کو بھی کہتا ہوں، آپ نے اب نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ آپ نے حکومت کو دیکھنا ہے نہ
آپ نے دوستی اور یاریوں کو دیکھنا، آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پیر خانے شیراں والے کا انداز کیا۔ اگر وہ انداز آپ کے اندر جھلکے گا تو برکات زمین سے نازل ہوگی، آسمان سے نازل ہوگی، اور اس پوری جگہ پر اللہ کی رحمتیں آپ کے ہم کے نال۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں سب سے بڑی چیز نسبت، اگر انداز نسبت کو نبھایا نہ جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز وفا نہیں۔ دنیا میں بھی وفا اسی انداز سے ہوتی ہے جو آپ کا تعارف۔ آج سے 11 سال قبل ہم نے شیراں والا دروازہ میں مسجد کو گرا دیا تعمیر نو کے لیے۔ تو آج کل ایک وفاقی وزیر ہے، ان کی سریے کی مل ہے، تو حماد اعظم جو آج کل وزیر ہیں، ان کے والد سے ہم نے فون پر سودا کیا کہ جتنا بھی سریہ لگے گا ہم آپ سے خریدیں گے، اور ہم آپ کو جو سریہ پورے سال میں لگنا ہے اس کے پیسے بھیج دیں۔ شام کو ان کا فون آیا کہ آپ پیسے واپس منگوا لے، ہم سودا نہیں دیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ موجودہ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب کی مل بن رہی ہے، ہمارا سریہ وہاں جانا ہے، ہمیں پیسے 1 سال کے بعد ملنے ہیں، لیکن کیونکہ بڑے گھر سے سودا ہے ہم ان سے زبان کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہم پیسے دے رہے تھے اور وہ ادھار میں لے رہے تھے، لیکن دینے والوں کو ہمارے پیسوں سے ان کی نسبت زیادہ وزنی محسوس۔ اسی طرح اگر ان صاحبزادوں میں حضرت قاری عبداللہ عابد صاحب کی نسبت ہوگی تو دنیا ان کو ہاتھوں ہاتھ لے، اور اگر حضرت قاری عبداللہ عابد صاحب کی نسبت صاحبزادوں میں نہیں ہوگی تو دنیا پوچھے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ وفاداری، یہ حیا ان کے خون کا تقاضا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کی، ان کی والدہ مرحومہ مقبولہ ان کے والد سے بھی بڑی ہوئی نیکی میں، تقویٰ میں، طہارت میں، اور اللہ نے ان سے وہ کام لیا کہ اوپر گھر میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے، اور اللہ نے اس غازی آباد کی سینکڑوں بچیوں کو ان کے ہاتھوں قرآن پاک کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جو نسبت کے تقاضے ہیں، خون کے تقاضے ہیں، ان کو نبھانا از بس ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے صاحبزادے حافظ محمد احمد صاحب کی مثال بیان کی کہ استاد نے ان کو کہا آپ ان دوستوں کے ساتھ مت کھیلیں، یہ ہوں گے آپ کے دوست لیکن یہ بچپن کے دوست ہیں، اور آپ بچپن کے تقاضے پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں جب آدمی بچپن میں چلا جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج یہاں حاضر ہو کر ہم نے تجدید وفا کی رسم نبھائی، اور ہم نے اس رسم کو دوبارہ نبھانا ہے، اور اس گھر سے اٹھانا ہے جہاں سے توحید کے زمزم میں دونوں بھائیوں نے، مولانا ہمارے
خطیبانہ انداز سے لے کر چلنے والے ضیاء القاسمی صاحب نے ان کو نبھایا۔ ایک مرتبہ ہم دارالعلوم دیوبند میں گئے، دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث محترم دارالعلوم دیوبند مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خطیب تو ہم نے ہندوستان میں بھی بڑے بڑے دیکھے ہیں، لیکن ان دونوں بھائیوں میں جو اردو زبان کا لوچ ہے وہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ ہے پنجابی، لیکن اس طرح اردو بولتے ہیں کہ زبان والوں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو صاحبزادہ صاحب آپ کے بڑے بہت بڑے تھے اور ہم ان کی بڑائی کے گواہ۔ حق تعالیٰ جل جلالہ اس جگہ سے پھر وہی خوشبو، پھر وہی آن، پھر وہی بان، وہی تازگی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس خاندان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔